بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں گے کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس جاری ہیں۔ سریا 45,000 سے 50,000 روپے فی ٹن مہنگا ہو گیا۔ مختلف کمپنیوں نے سیمنٹ کی بوری بھی 50 روپے مہنگی کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ لوہا منڈیوں میں لوکل سریا 45,000 اور برانڈڈ سریا 50,000 روپے فی ٹن مہنگا ہو گیا۔ لوکل سریا 2,15,000 سے 2,60,000 روپے فی ٹن ہو گیا اور برانڈڈ سریا 2,30,000 سے 2,80,000 روپے ٹن ہو گیا۔ سارا دن کاروبار ہوتا نہیں ہے، مٹیریل مہنگا ہے، کنسٹرکشن مہنگی ہے، لوگ افورڈیبل ہی نہیں ہے، تو بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، کاروبار بھی نہیں ہے بالکل۔ مختلف کمپنیوں کے سیمنٹ کی بوری کی قیمتوں میں بھی 45 سے 50 روپے کا اضافہ دیکھا گیا۔ اب سیمنٹ کی بوری 1,090 سے 1,100 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے۔ مزدوروں نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کی شرح میں تیزی سے اضافے کے باعث کام نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ اتنی بھی مجبوری آتی ہے نا، وہ بڑوں کو تو کچھ نہیں ہوتا، جو ہمارے جیسے غریب ہیں، مزدور ہیں، وہ تو بہت حالات تنگ ہے۔ امیر آدمی تو کوئی فرق نہیں ہے، اس کے لیے تو جتنا مرضی مہنگائی ہو جائے اس کو کوئی فرق نہیں ہے، فرق پڑے گا صرف غریب آدمی کو۔ اس میں کسی نے ایک چھوٹا سا گھر بنانا ہے نا، اس کے لیے اتنا مشکل ہو گیا کہ وہ پریشان ہے۔ شہری کہتے ہیں بے تحاشا مہنگائی میں عوام کو کھانے کے لالے پڑے ہیں، گھر بنانے کا خواب تو دیوانے کا خواب لگتا ہے۔ کیمرمین ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ جینا تو مشکل تھا ہی، اب مرنا بھی مشکل ہو گیا۔ میانی صاحب قبرستان میں قبر کی قیمت میں 50% اضافہ کر دیا گیا۔ میانی صاحب قبرستان انتظامیہ نے قبر کی تعمیر کی فیس 10 سے بڑھا کر 15,000 کر دی۔ مہنگائی کے اثرات انسان کی آخری آرام گاہ پر بھی پہنچ گئے۔ میانی صاحب قبرستان میں قبر کی قیمت میں 50% اضافہ کر دیا گیا۔ میانی صاحب قبرستان انتظامیہ نے قبر کی تعمیر کی فیس 10 سے بڑھا کر 15,000 کر دی۔ قبر کی رجسٹریشن فیس 1,000 جبکہ کنسٹرکشن فیس 10,000 تھی۔ قبرستان انتظامیہ نے بلڈنگ مٹیریل مہنگا ہونے کے جواز بنا کر قبر کی تعمیر کی فیس 15,000 کر دی ہے۔ جبکہ کیا موٹرز نے بھی مختلف گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ گاڑیوں کی قیمتوں میں 1 لاکھ روپے سے لے کر 13,01,000 روپے تک اضافہ کیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق آج سے ہی کیا جائے گا۔ کیا موٹرز نے مختلف گاڑیوں کی قیمتوں میں 1 لاکھ روپے سے لے کر 13,01,000 روپے تک اضافہ کر دیا۔ نئی ریٹ لسٹ کے مطابق کارنیوال GLX ایگزیکٹو کی قیمت میں 13,01,000 روپے اضافہ ہوا۔ نئی قیمت 1,50,00,000 روپے ہو گئی۔ سورینٹو 3.5L کی قیمت میں 6 لاکھ روپے اضافہ ہوا۔ نئی قیمت 91 لاکھ روپے ہو گئی۔ سورینٹو 2.4L کی قیمت میں 6 لاکھ روپے اضافہ ہوا۔ نئی قیمت 91 لاکھ روپے ہو گئی۔ سپورٹیج AWD کی قیمت میں 4 لاکھ روپے اضافہ کیا گیا۔ نئی قیمت 76,50,000 روپے ہو گئی۔ ڈاکٹرز اور ٹیچرز کی تنخواہیں لیٹ نہیں ہوں گی۔ محکمہ خزانہ نے ڈاکٹرز اور ٹیچرز کی تنخواہوں کا بجٹ جاری کر دیا۔ خزانہ نے ڈاکٹرز کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے 6 ارب روپے جاری کیے ہیں، جبکہ پی جی ٹرینی ڈاکٹرز کی بھی سنی گئی۔ محکمہ خزانہ نے پی جی ٹرینی ڈاکٹرز کو تنخواہ ادا کرنے کے لیے 2 ارب 70 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے تمام پی جی ٹرینی کو فوری تنخواہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری طرف محکمہ خزانہ نے ٹیچرز کی تنخواہ کی ادائیگی کے لیے بھی 30 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ اور اب بات کریں کہ سرکاری اسکولوں میں سالانہ امتحانات کب ہوں گے۔ امتحانی شیڈیول جاری نہ ہو سکا۔ 1 مارچ سے پنجاب بھر کے اساتذہ مردم شماری کی ڈیوٹی پر ہوں گے۔ امتحانی شیڈیول جاری نہ ہونے سے اسکول سربراہان پریشان۔ سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم 1 کروڑ سے زائد طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ 1 مارچ سے پنجاب بھر کے اساتذہ مردم شماری کی ڈیوٹی پر ہوں گے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ مردم شماری کے 22 مارچ میں سالانہ امتحانات کا انعقاد ممکن نہیں۔ رواں سال اگست میں تعلیمی سال شروع کیا گیا۔ تعلیمی سال تاخیر سے شروع کرنے کے باعث صرف 6 ماہ تدریس ہو سکی۔ بچوں کو سلیبس مکمل نہیں پڑھایا جا سکا۔ صدر آل ٹیچر یونین آصف گوہر کا کہنا ہے کہ سالانہ امتحانات کے متعلق فوری شیڈول کا اعلان کیا جائے تاکہ بچوں کو تیاری کروائی جا سکے۔ دوسری جانب محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ امتحانات کا انعقاد ہر صورت مارچ میں کروایا جائے گا۔ امتحانی شیڈول آئندہ ہفتے جاری کر دیا جائے گا۔ شہر میں ٹریفک کا شدید دباؤ جس کے باعث شہری پریشان ہے۔ کنال روڈ پر PTI کارکنان کے کیمپ کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ چبرجی سے داتا دربار، اچھرا، اقبال ٹاؤن، کلمہ سے لبرٹی تک ٹریفک جام ہے۔ شہر میں ٹریفک کا شدید دباؤ ہے جس کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
پی ٹی آئی کارکنان کے کیمپ کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں۔ چبرجی سے داتا دربار، اچھرا، اقبال ٹاؤن اور کلمہ سے لبرٹی تک ٹریفک جام نظر آ رہا ہے۔ ٹریفک کے شدید دباؤ کے باعث شہری شدید پریشان ہیں، شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کینال روڈ پر پی ٹی آئی کارکنان کے ہجوم کے باعث کیمپ لگے ہیں، جن کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ چبرجی سے داتا دربار، اچھرا اور اقبال ٹاؤن، کلمہ سے لبرٹی تک ٹریفک جام ہے۔ عبداللہ معروف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ بتائیے گا، اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور آپ اس وقت ٹریفک کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی، شہر لاہور میں ٹریفک کے مسائل کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ شام کے وقت اکثر اوقات ٹریفک جام رہتی ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت بھی شہر لاہور جو ہے اس میں شدید ٹریفک جام ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کے کینال روڈ پر پی ٹی آئی کارکنان کے احتجاج کے باعث مال روڈ سے مغل پورہ تک ٹریفک مکمل طور پر جام ہے۔ جو مسافر ہیں وہ منٹوں کا سفر گھنٹوں پر کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چبرجی سے داتا دربار تک ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب گلشن راوی کے علاقہ میں، اچھرا کے علاقے میں ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اکثر اوقات جو سگنل لگائے گئے ہیں وہ یا تو کام ہی نہیں کرتے یا لائٹ نہ ہونے کے باعث وہ ناکارہ ہو گئے، جس کی وجہ سے شام کے وقت جب اسکول اکیڈمی سے چھٹی کا وقت ہوتا ہے یا آفس سے چھٹی کا وقت ہوتا ہے تو یہاں پہ شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت بھی شہر لاہور میں ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ٹریفک وارڈنز تعینات نہیں کیے جاتے، جہاں پہ سگنلز خراب ہیں وہاں پہ ٹریفک وارڈن نہ ہونے کے باعث جو ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ جو آفس سے گھروں کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں گھروں میں جانے کے لیے اب جو آدھے گھنٹے کا سفر ہم گھنٹے پر کرنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ خاص طور پر شام کے اوقات میں ٹریفک کے مسائل کو سنجیدہ لیا جائے، ٹریفک کے مسائل کو حل کیا جائے تاکہ جو مسافر ہیں وہ اپنا سفر آسانی کے ساتھ طے کر سکیں۔ ٹھیک ہے عبداللہ معروف، بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر مکھن پورہ کے علاقے یاسین پارک میں گیس کی عدم فراہمی کے خلاف شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین ایل پی جی سلنڈرز اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ عرصہ 6 ماہ سے گیس نہیں آ رہی۔ مکھن پورہ کے علاقے یاسین پارک میں گیس کی عدم فراہمی کے خلاف شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ احتجاج میں بزرگ خواتین اور مرد حضرات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سان پتا ہے یا رب نو پتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں کو تھوڑی بہت شرم ہونی چاہیے۔ گیس بھیجن 300 روپے کا چولہا پہ بلتا ہے، صرف ہانڈی تے چائے بنتی ہے، نہ کوئی پانی گرم نہ کوئی ہانڈی پکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ غریب آدمی کھاوے یا گیساں بھراندا رہے یا ہانڈیاں پکاندا رہے، کی کرے؟ ادھر ہمارے سے اتنا فون نہیں کر سکتے ہم کہ 4-5 کو سلنڈر بھراتے ہیں، ایک دن گزرتا ہے دوسرے دن ختم ہو جاتا ہے۔ آپ تو گھروں میں جو ہیں ایم پی ایم این اے سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ جو عوام ہے وہ پیس رہی ہے، پیسہ لے کے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ پاکستان کا کیا کر رہے ہیں؟ ماڈل ٹاؤن کیو بلاک کے تاجروں کا مہنگائی کے خلاف احتجاج۔ بجلی، پیٹرول، گیس کی قیمتوں میں شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ مظاہرین پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی مزید بڑھ چکی ہے۔ طلحہ اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلحہ بتائیے گا، شہریوں کی جانب سے کیا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے؟ اس وقت میں ماڈل ٹاؤن کیو بلاک میں موجود ہوں، جہاں تاجر برادری کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے جو تاجر برادری ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ میرے ساتھ یہاں تاجر برادری کی کچھ افراد موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ بتائیے گا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور اس علاقے میں گیس نہ آنے کی وجہ سے ایل پی جی کے استعمال سے بجٹ سارے اپسٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور ضروریات اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء انتہائی مہنگی ہونے کی وجہ سے ہر گھر میں لوگ پریشان ہیں۔ یہ تمام دکاندار اور دکانوں پہ کام کرنے والے جو ملازمین ہیں اسی حوالے سے بہت پریشان ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مہنگائی میں پسی ہوئی اس عوام کے بارے میں سوچیں، پیٹرول کی قیمتیں کم کی جائیں، بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں، ایل پی جی کی قیمتیں کم کی جائیں، اسی سے یہ لوگ زندہ رہیں گے، ورنہ حالات خودکشیوں کی طرف آ چکے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت مہنگائی کو کم کرے، پیٹرول کی قیمت کو بھی کم کرے اور بجلی کی قیمت کو بھی کم کرے تاکہ ان کا گزر بسر آسانی سے ہو سکے۔ جی بہت شکریہ طلحہ اشرف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مہنگا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے 1400 ملازمین کو کانٹریکٹ میں توسیع نہ مل سکی۔ ملازمین جنوری کی تنخواہ سے محروم رہیں گے۔ ملازمین کی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے کانٹریکٹ میں توسیع کی اپیل کر دی۔
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 1400 मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं मिल सकी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जनवरी की तनख्वाहों से महरूम रहेंगे। परवेज इलाही दौर में मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं की गई थी, मगर कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न होने पर अब मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल सकेंगी। मुलाजमीन मुस्तकली के लिए भी साबिक दौर हुकूमत दर बदर रहे मगर सुनवाई नहीं हुई। मुलाजमीन की निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की अपील की है। मुलाजमीन का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट में तोसी और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। जबकि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जाली टीम्स मुतहरिक, सैकड़ों घरों की धमकी अमेज नोटिस जारी करके भारी रकूम बटोरने का सिलसिला शुरू हो गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जाली टीम्स ने सारिफीन को ब्लैकमेल करके भारी रकम बटोरना शुरू कर दी है। टीम्स ने सैकड़ों घरों को धमकी अमेज जाली नोटिस जारी किए हैं और नोटिस पर जवाब न देने की सूरत में भारी भरकम बिल भजवाने की धमकी दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि कनेक्शन चेकिंग के दौरान मीटर स्लो पाया गया, एक हफ्ते में राब्ता न करने पर अजाफी बिल भजवाया जाएगा। जाली नोटिस पर नाम, मोबाइल फोन और मोहर भी लगाई गई है। ताहम सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक नोटिस से कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं। कंपनी सिर्फ बैंकों के जरिए सारिफीन से फीस वसूल करती है। सारिफीन नोटिस मिलने पर मुतलका दफ्तर शिकायत का अंदराज करवाएं। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के गिर्द घेराव मजीद तंग। महकमा एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी का नाम ECL में डालने के लिए महकमा दाखिला को खत लिख दिया। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी को बैरून मुल्क फरार होने से रोकने के लिए होम डिपार्टमेंट को लिखे गए खत की कॉपी DG FIR को भी भिजवा दी। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ करोड़ों रुपए रिश्वत लेने पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। एंटी करप्शन की तफ्तीश से बचने के लिए मोहम्मद खान भट्टी के मुल्क से फरार होने का कवी इम्कान है। एंटी करप्शन ने गिरफ्तार मुलजिम SDO महकमा हाईवे राना मोहम्मद इकबाल का नाम भी ECL में डालने की सिफारिश कर दी है। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी और SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल के कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नंबर्स होम डिपार्टमेंट और DG FIA को भिजवा दिए। डॉलर पेट्रोल के बाद LPG की कीमत में बड़ा इजाफा। LPG की कीमत में 60 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। LPG की नई कीमत 264 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई। LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ओगरा ने माह फरवरी के लिए कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 703 रुपये इजाफा, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2706 रुपये इजाफा हुआ है। घरेलू सिलेंडर 3115 रुपये का हो गया, जबकि LPG का कमर्शियल सिलेंडर 11984 रुपये का हो गया है। तो डॉलर और पेट्रोल के बाद LPG की कीमत में एक बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 60 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। LPG की नई कीमत 264 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। ओगरा की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। माह फरवरी के लिए इस कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 703 रुपये इजाफा हुआ, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2706 रुपये इजाफा हुआ, जबकि घरेलू सिलेंडर 3115 रुपये का हो चुका है। LPG का कमर्शियल सिलेंडर 11984 रुपये का हो चुका है। तो ये इजाफा एक बड़ा इजाफा है जो कि सामने आया है। पहले डॉलर का इजाफा और उसके बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, जिसके बाद LPG की कीमत में एक बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। LPG की कीमत में 60 रुपये फी किलोग्राम का एक बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, पहले बताइएगा, डॉलर फिर पेट्रोल और पेट्रोल के बाद LPG की कीमत में एक बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, इससे मुतालिक क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, महंगाई के सुनामी में फंसी आवाम पर अब पेट्रोल के बाद LPG बम भी गिरा दिया गया है और इस मरतबा LPG की कीमत में कोई 10-20 रुपए नहीं, इकट्ठे 60 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। जिसके बाद ओगरा की जानब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की नई कीमत 204 रुपए से बढ़कर 264 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 703 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2706 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है। जिसके बाद घरेलू सिलेंडर 3115 और कमर्शियल सिलेंडर 11984 रुपए का मिलेगा। और इस वक्त एक बात और आपको बताते चले, पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त LPG की ब्लैक मार्केटिंग पूरे अरूज पर है। इस वक्त ये जो सरकारी नई कीमत सामने आई है, इस पर भी LPG मुल्क भर में कहीं भी दस्तयाब नहीं है। पूरे मुल्क के अंदर 300 रुपए या इससे जायद कीमतों पर LPG की फरोख्त का सिलसिला जारी है और इस इजाफे का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के सदर प्रोफेसर मोहम्मद शुएब शफी की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की।
ڈاکٹرز کی تربیت، ہسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولتوں کو بہتر بنانے اور سینئر ڈاکٹرز کی ڈیوٹی پر موجودگی کے حوالے سے تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ وفد میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان کے سینئر نائب صدر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، پروفیسر محمود ایاز، پروفیسر عامر زمان خان، پروفیسر ابرار اشرف علی اور میجر جنرل ریٹائرڈ پروفیسر مظہر اسحاق شامل تھے۔ صوبائی وزراء ڈاکٹر جاوید اکرم، ڈاکٹر جمال ناصر، سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر، سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سی پی ایس پی کے صدر پروفیسر محمد شعیب شفیع نے ادارے کے تربیتی اور اسپیشلائزیشن پروگراموں کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہسپتالوں کی ایمرجنسیز میں سینئر رجسٹرار کنسلٹنٹ کی ڈیوٹی پر موجودگی یقینی بنائی جائے گی۔ اس سلسلے میں نگراں وزیر اعلیٰ نے محکمہ صحت کے حکام کو ایمرجنسیز میں سینئر رجسٹرار کی ڈیوٹی پر موجودگی کو یقینی بنانے کی ہدایات بھی دیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہیلتھ سروسز کے نظام کو بہتر بنانا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ مسلم لیگ نون کے این 127 باغبان پورہ آفس میں اجلاس ہوا۔ حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں پر مشاورت اور انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایم این اے علی پرویز ملک، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر اور چوہدری شہباز احمد نے اجلاس کی صدارت کی۔ سعادت علی، اشتیاق سیفی، اعجاز انور ٹیپو، شفقت قمر، رانا شہزاد، میاں عمران نے شرکت کی۔ میاں احد، عاشق سلہری، حاجی نوید، اشفاق خان، عامر رضا سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں پر مشاورت اور انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیگی رہنماؤں نے حلقے کے عوام کے مسائل بھی سنے اور انہیں جلد حل کی یقین دہانی کروائی۔ پی پی 147 میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے افتتاح کیا۔ کہتے ہیں گزشتہ 4 سال سے حلقے میں تعمیراتی کام تاخیر کا شکار تھے۔ پی پی 147 چوک ناخدا UC 46 میں ترقیاتی کاموں کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ سابق صوبائی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خلیل بھولا، محمد ارشد، چوہدری رحمت علی، حاجد حمید، اسرار شاہ، شیخ کیسر ببر نے شرکت کی۔ وقاص وارڈ شیخ زبیر، محمد طیب، چوہدری نوید سرور سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 4 سال سے حلقے میں تعمیراتی کام تاخیر کا شکار تھے۔ صوبائی وزیر اسکول اور ہائر ایجوکیشن پنجاب منصور قادر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ صوبے بھر کے سرکاری اسکولوں میں کتابوں کی بروقت فراہمی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں ہونے والے اجلاس میں سیکرٹری محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب، مینیجنگ ڈائریکٹر PCTB پروگرام، ڈائریکٹر PMIU سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر کے تمام سرکاری اسکولوں میں کتابوں کی فراہمی کو فوری یقینی بنایا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ رہنما پیپلز پارٹی ملک شاہد امتیاز کی 14ویں برسی کی مناسبت سے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر پیپلز پارٹی لاہور اسلم گل، سینئر رہنما حاجی عزیز الرحمان چند سمیت ضلعی عہدیداروں اور کارکنان نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کے مرحوم سینئر رہنما ملک شاہد امتیاز کی 14ویں برسی پر دعائیہ تقریب ان کی رہائش گاہ شادی پورہ میں منعقد کی گئی۔ سینئر رہنما حاجی عزیز الرحمان چند، صدر پیپلز پارٹی لاہور چوہدری اسلم، جنرل سیکرٹری جمیل منج اور دیگر موجود تھے۔ IG پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور، CCPO بلال صدیق امیانہ سمیت دیگر اعلیٰ افسران کی رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ سے ملاقات۔ ممکنہ طور پر لاہور بار کے 4 فروری کو ہونے والے انتخابات کی سیکیورٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، CCPO بلال صدیق امیانہ، ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ اور DIG سیکیورٹی کامران عادل نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ سے ملاقات کی، جس میں لاہور بار کے 4 فروری کو ہائی کورٹ بار کے احاطے میں انتخابات کرانے کے فیصلے اور سیکیورٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس افسران نے لاہور بار کے 4 فروری کو ممکنہ الیکشن اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ تجاوزات کے خاتمے، بلڈنگ ریگولیشنز پر عمل یقینی بنانے کا فیصلہ۔ نوٹسز کے باوجود قانون کی خلاف ورزی کرنے والی عمارتوں کو سیل کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ DG LDA عامر احمد خان کی زیر صدارت LDA کی بلڈنگ زوننگ رولز کی قائم کردہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں انوائرمنٹ، پارکنگ، ٹریفک کے دباؤ، پرویز بلڈنگ لینڈ یوز اور بلڈنگ ریگولیشنز پر غور کیا گیا۔ DG نے کہا ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق LDA شہر کی 9 اہم شاہراہوں کو ماڈل بنا رہا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں مین بلے وارڈ، علامہ اقبال ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن G1 روڈ ڈاکٹر ہسپتال سے ایکسپو سینٹر کو ماڈل بنایا جائے گا۔
ایران کے کونسل جنرل مہران محتفر نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا اور چیمبر قائدین سے ملاقات کی۔ ایرانی کونسل جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے المناک واقعے نے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کے علاوہ دیگر شعبوں میں تعلقات مضبوط کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور، ایرانی کونسلیٹ کے کمرشل ہیڈ مرتضیٰ فارانی اور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔